أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عصمت تو یقیناً ثابت ہے اور تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ عصمت ثابت ہے، لہٰذا اس کے خلاف جو روایت اگر ہمیں کوئی ملے تو ہم اس کو یقیناً تعویل کریں گے، کیونکہ جو روایات عصمت کے سلسلے میں وہ قطعی ہیں اور قطعی الصدور ہیں اور تکافؤ بھی اس میں ہے، یعنی اتنی ہیں کہ اس پہ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ القطعی وغیر القطعی لا تکافؤ بینهما بلا اشکال، واما مسألة الاستدلال بها ليشلا اذا قلنا هذا الانسان اذا نام غلب الله عليه النوم احد ما غلب الله من ينام کبھی کبھی انسان جان بوجھ اختیار کے ساتھ کھاتا ہے، یہ نون غالب نہیں ہے، یہ نوم غالب بلکہ ایک ایسا خواب جس کو خدا کسی پر مسلط کر دے، یعنی وہ یہ کر سکتا ہے خدا، اور اس پہ کوئی عصمت کی منافات نہیں ہے۔ اختیار لا قد يكون مدى يغفى أما اختيارا هي يضغط على نفسه يلقن نفسه حتى ينام، هذا اختيار يصح. قد يكون لا غير اختيار قسمين بالنسبة. سلام عليكم. عصمت قطعی ہے، اور ہر وہ چیز جو خلاف عصمت کسی روایت میں نقل ہو تو ہم اس کو اولاً تو اس کو قطعی الصدور نہیں مانیں گے، اور اگر مانیں گے بھی تو پھر تعویل ضروری، کیونکہ ادھر سے قطعاً وہ عصمت ہے۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے فرمایا کہ مستحب ہے، یہ اکثر علماء اس کو قبول نہیں کرتے، یعنی 99% علماء اس کو مستحب نہیں قبول کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نیت روزہ نہ کرے، یعنی نیت نہ کرے لیکن امساک، لہذا اس منع کو لوگوں نے کراہت پہ کیا، لیکن اب یہ شہرت جو ہے وہ قاصر دلالت ہے کہ نہیں، صاحب دیگر افراد نے صاحب ہدایت اس کو حرام مانا ہے۔ اور جو نہیں ہے روز عاشورہ کا، وہ بعض نے کراہت جو بیان کی ہے کہ چونکہ خوشحالی کے ساتھ روزہ رکھنا جو ہے وہ بنی امیہ سے تشابہ ہے، لہذا اگر خوشحالی کے بنا رکھے تو کراہت ہے۔ لہذا نہ قول حرمت یقینی ہے اور دلالت ہمارے پاس کامل ہے، نہ مستحب۔ لہذا اگر مشہور فقہا جو متقی اور پرہیزگار بھی ہیں وہ اس روایت سے حرمت کے نتیجے تک نہیں پہنچے تو یہ دلالت کے
قاصر ہونے پہ دلیل ہے، لہٰذا حرمت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا یا فتویٰ نہیں ہو سکتا۔ اگر زوجہ کو مہر ادا نہیں کیا گیا ہے تو دین یعنی قرض جو ہے وہ وصیت سے پہلے اور ارث سے پہلے ہے، لہٰذا پہلے قرض ادا ہوگا، یعنی اس کے ترکے میں سے شخص جو مر گیا اور اس نے اپنی زوجہ کا مہر نہیں دیا تھا تو پہلے اس کے مال سے مہر الگ کیا جائے گا، قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پہ عمل کیا جائے گا، پھر وراثت بٹے گی۔ دیکھیں ہمارے پاس دلیل ہے کہ وصیت نافذ ہے، آیت نے صریح کہا ہے کہ اس کو بدل نہیں سکا، مگر یہ کہ وصیت جو ہے وہ قرض کا مسئلے کے ساتھ نہ ہو اور 1/7 سے زیادہ نہ ہو۔ تو اگر وصیت کرے کہ اس گھر کو میرے مہر کے قرض کے طور پر ادا کیا جائے تو یہ قبول کیا جائے گا، تو وہاں وصیت کے لیے وراثت اجازت کی ضرورت ہے جہاں 1/7 سے زیادہ ہو۔ مثلا دیکھیں مہر اس کو دینا ہے تو اگر مہر اس کے پورے مال سے کہیں سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اسے تعین کر دیا تو وہ نافذ ہے وصیت کی وجہ سے، بشرطے کہ وہ وصیت 1/7 سے زیادہ پر نہ ہو۔ عروہ کے مسائل کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے آخری مسئلہ ہے یہ جو آپ نے پوچھا ہے۔ غالباً فقہا نے اس کو قبول کیا ہے، صرف ایک یا دو نے اشکال کیا ہے کہ ہدیہ میں اور انعام میں خمس ہے، صرف کچھ علماء نے اس کو احتیاط واجب کی بنا پر یا کچھ نے قبول نہیں کیا، کیونکہ کیا ہدیہ فائدہ نہیں ہے، کیا انعام فائدہ نہیں، فائدہ ہے، ہر وہ چیز جس میں فائدہ ہے اس پر خمس ہے۔ ہاں اگر اس کے وقت معین ہے خمس دینے کو تو ہاں 1 سال گزرنے کے بعد ہی اس پہ خمس ہے، لیکن اگر وہ ہر سال وقت معین نہیں خمس دینے کا تو جب بھی فائدہ ہو اس کو فوراً خمس دینا چاہیے، کیونکہ روایت میں کہ یومن بے یومن خمس ہے۔ دیکھیں روایات میں اس کے نظیر یعنی اس کی شبیہ بہت ہے، مثال دوں میں اہل علم و ملا عباس وغیرہ نے بھی اس کو اپنے حاشیے پہ نقل کیا ہے۔
کہ ہر وہ چیز جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ناقص ہے، اور اسی طرح دوسری روایت میں کہ ہر وہ عمل جو بغیر حمد کے شروع کیا جائے وہ ابتر ہے۔ یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ جو ہے اضافی ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو ملا کر دیکھیں تو اگر اس نے حمد کی معنی بسم اللہ نہیں کی، حمدللہ کہا، یا بسم اللہ کا الحمدللہ نہیں کہا، تو اگر یہ حصر ہوتا کہ حتماً الحمدللہ کہنا ہے یا حتماً بسم اللہ کہنا ہے تو یہ حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ حصر اضافی ہے۔ یعنی جب کہتا ہے کہ برائی، مثال کے طور پہ کبر سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے یا جھوٹ سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے، تو یہ عرف سے مراد یعنی یہ بھی برائی ہے وہ بھی برائی ہے، بڑی برائی ہے۔ میدونم کسی که از دنیا رفت اگه دین مدیونه کوئی اگر اس دنیا سے گیا، اگر وہ مقروض ہے، چاہے مہر ہو چاہے کوئی اور چیز، اور مقروض بھی ہے اور وصیت بھی اس نے کی ہے، اور پھر وراثت تیسرے مقام پر ہے، تو پہلے جو اس پر قرض ہے اصل مال سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اب جو بچا اس سے اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا 1/7 تک، 1/3 تک۔ اگر وصیت 1/7 سے زیادہ ہو تو ورثہ کی اجازت ہوگی ورنہ نافذ نہیں ہو۔ تیسرے مرحلے میں اب جو بچا 2/3 وہ وارثوں میں بٹے گا۔ نہ زوجہ کو بھی اس کو ارث ملے گا، پہلے مہر ادا ہوگا کہ اس نے نہیں ادا کیا، وہ مقروض ہے، وہ الگ بحث ہے۔ مثلا امکان نہیں ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ قرض بھی اس کا وارث بھی ہو اور قرض خواہ بھی ہو تو اس کو قرض بھی ادا کیا جائے گا، اس کو اگر جو وراثت میں اس کا حق ہے وہ بھی اس کو دیا جائے گا۔ مثلا زوجہ ہے، اس کا مہر نہیں دیا ہے تو پہلے مہر ادا کیا جائے گا، مہر قرض میں آئے گا، قرض پہلے ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ اب جو بچا اس میں زوجہ کا جو حصہ بنتا ہے وہ بھی اس کو دیا جائے گا، وہ دین کے لحاظ سے، قرض کے لحاظ سے دیا جائے گا، یہ حق کے لحاظ سے، سب اصل مال سے دیا جائے گا۔ دیکھیں جو اس کے پاس پیسہ ہے، جو اس کی زمین ہے، جائیداد ہے، جو پیسہ ہے، جو بدن پہ ہوتا ہے لباس، اگر قرض اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر قرض کو تقسیم کیا جائے گا عدل و انصاف کے سے۔ لیکن اگر قرض تو لیکن اگر کم ہے، یعنی قرض کم ہے پیسہ زیادہ بچا ہے، یعنی اس کی جو وراثت ہے وہ زیادہ ہے، تو پہلے قرض ادا ہوگا، پھر اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، پھر وراثت۔ اگر اس کا قرض اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی اصل ترکے سے زیادہ ہے، تو جتنا ہے اتنا قرض ادا کر دیا جائے گا، باقی امام المسلمین کی گردن پہ، جس کے یہاں امام سے مراد امام معصوم نہیں ہے، وہ جو یہاں وہ جس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں بیت المال ہے، جس کے ہاتھ میں پیسے ہیں لوگوں کے، اس کی گردن پہ ہے۔
نہیں، مہریہ اگر اس کی گردن پر ہے تو پہلے وہ قرض ہے. ماترک میت کمتره نمیرسه به اینا، وقت به هر کسی و تو طلبش ہاں، کبھی اگر مان لیے یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا قرض اس کی گردن پہ ہے 2000 مثلا و هر کدوم اور ممکن ہے کہ اس کا قرض زیادہ ہو اور مال کم ہو، تو اس میں کیا ہے کہ جتنا نسبت ہے اسی نسبت سے قرض ادا کیا جائے گا. معین علی امام المسلمین پیغمبر خدا اور جو باغچہ ہے وہ امام المسلمین پر ہے، جو پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اوپر ہے. مذاهب مسلمین فرمودن الی و پیغمبر نے علی کہا میرے اوپر ہے بیاد سراغ من به گردن من، یعنی کہ میرے پاس آؤ، میرے گردن پر ہے. یہ پیغمبر نے فرمایا. چه دل تقدم یه طلبکار زوج مقدم ہونے کی کوئی دلیل نہیں، یہ زوجہ قرض خواہ ہے، قرض کو واپس لے رہی ہے. کسی پول قرض کرده و نداده مرده اونم جس طرح کوئی شخص نے پیسے دیے تھے اس میت کو، اب وہ قرض لینے آیا ہے، بالکل اسی طرح یہ زوجہ ہے جسے مہر نہیں ادا ہوا ہے. برابر ہیں دونوں، خصوصیت نہیں ہے کوئی، قرض کے عنوان سے سب برابر ہے. بله بله ید معتبره اگر کسی ادعا یہ قاعدہ ید یعنی کسی کے ہاتھ میں ہونا کسی چیز کا ایک بہت معتبر ہے، مگر یہ کہ کوئی دعویٰ کرے تو اس کی دلیل دینا پڑے گی. جس کے ہاتھ میں اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. صلاة الجمعه بنظری تبعا و وفاقا نماز جمعہ میری نظر میں اکثر فقہا کے نزدیک کے لحاظ سے انہی کی طبیعت میں، میری نظر میں اگر شرائط تام ہوں تمام، یجب اقامه نماز جمعہ کا اقامہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر نماز جمعہ قائم ہو جائے تمام شرائط کے ساتھ تو یہ شخص مختار ہے. عادل اخرى یعنی وہ شخص جو نماز جمعہ پڑھا رہا ہے وہ عادل ہے، تمام شرائط جمعہ موجود ہیں، تو تب بھی یہ انسان مختار ہے، اختیار رکھتا ہے، چاہے نماز جمعہ پڑھے چاہے ظہر پڑھے. اکثر و مشہور فقہا کا نظریہ غیبت کبریٰ میں یہی ہے. الدرجة الأولى من العلماء لا إشكال أنهم المعصومون، لا إشكال. أما الدرجة الثانية من العلماء دیکھیے درجہ جو ہے علماء کا وہ یہ کوئی معصوم تو نہیں ہے، لیکن ہاں یقیناً متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بہت اعلیٰ مراتب پر ہیں. جی آه 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 ببینید تو چیز تو تفسیر ببینید، بله بله تو تفسیر ببینید فرمایش معصومین علیهم السلام. هذا بناء لا لأنه اكو روایات نائیه صحیفہ سجادیہ میں بھی آیا ہے هذا مقام اولیاء اس طرح کی دعائیں یا جملے آئے اور افضلیت ہے. بنا في الأفضلية. المشهور بين الفقهاء تخيير بدون أفضلية. بل ہاں، بیت المال جس کے ہاتھ میں ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ دے، کیونکہ رسول نے فرمایا میرے اوپر ہے.
روایت میں بھی ہے، اس کو تاریخ میں بھی موجود ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے عمل کیا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا، ایک جگہ جمع ہوتے تھے پیسے، تمام جو ضرورت کی چیزیں اس کو، وہ پیسے، اس کو شادی کرنی ہے، اس کو کچھ اور کرنا ہے، اس کو گھر بنانا ہے، اس کو قرض، یہ پہلے ادا کرتے تھے امام کو، اور پیغمبر پہلے اس کو ادا کرتے تھے۔ جو گھر کی جو حکومت کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کو بھی پل بننا ہے، سڑک بننی ہے، جو بھی ہو اس کو، اب جو بچتا تھا اس کو بھی بانٹ دیتے، پہلے ضرورت کی چیزوں کو دیتے، پیغمبر بھی یہی کرتے تھے، امیر المومنین بھی یہی کرتے تھے، پہلے بیت المال سے ضرورت کی چیزوں کو دیتے تھے، اگر کچھ بچتا تھا کہ غالباً آتا تھا زیادہ، وہ سب پر تقسیم کر دے، چاہے ضرورت ہو چاہے نہ ہو، سب کو دے دیتے تھے۔ امیر المومنین صاحب عصمت ہیں، لہٰذا ان کا عمل دلیل ہے کہ ضروری نہیں تھا، پیغمبر نے خود فرمایا میرے گردن پر ہے، جو انسان مقروض مر جائے اور قرض کے لیے پیسے نہ چھوڑے، اس کا قرض میری گردن پر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے قرض کو دیں گے اصل مال سے، صغیر کے حصے سے خیرات نہیں کی جائے گی، تمام سے۔ ہاں مثلاً باب صدقہ میں مثال کے طور پہ اسی بچے کا جس کے لیے صحت کے لیے صدقہ دے سکتے اس کے مال سے، اس پہ حرج نہیں ہے، کیونکہ بالآخر اسی کو بلا سے بچانا ہے، لیکن سب نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ صغیر کے مال میں تصرف بغیر فائد، صغیر کے خرچ اس کے مال سے اس کی اپنی ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت پہ کیا جا سکتا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔